الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پہ بہت زیادہ سخت ہیں، رحماء بینہم لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے پیار محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بڑی عظیم نعمتوں اور بڑی عظیم عظمتوں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت حضرت فاروق اعظم سے مصافحہ فرمائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے وہ ہمتیں، وہ طاقتیں، وہ عدل و انصاف، وہ علم عطا فرمایا جو بعد میں اس طرح کسی کو نصیب نہ ہوا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر مجھے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ پیالہ لے کے آنے والے حضرت جبریل امین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا اور پھر باقی بچا ہوا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمایا۔
حضرت فاروق اعظم نے وہ دودھ پیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیا بات مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے علم مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا فرمایا اور پھر میں نے وہ علم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ساری زندگی ہی مثالی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ باقی لوگ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود آئے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عظمتیں عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی بدولت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو کہ حق بات پہ ڈٹ جانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کے اندر آپ کے مطابق 20 آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ جو فاروق اعظم کا دل تھا کہ اس طرح ہو جائے تو اللہ رب العزت اسی طریقے سے آیات مبارکہ نازل فرما دیتا، اسی طریقے سے قرآن مجید اتر آیا کرتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق کے معاملے میں ہمیشہ سختی کیا کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت رکھتے، ہر درجہ زیادہ محبت فرمانے والے. ایک حدیث مبارکہ اس طرح ملتی ہے کہ مال غنیمت آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو 100,000 درہم عطا فرمائے، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم عطا فرمائے، اور اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو 500 درہم عطا فرمائے. اب حضرت عبداللہ بن عمر گھر گئے، جا کے کہنے لگے اپنی والدہ سے کہ میں وہ آدمی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے جنگیں کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نے غزوات کے اندر شرکتیں کی ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی مجھ سے چھوٹے ہیں، امام حسین پاک بھی مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم دیے ہیں، امام حسن پاک کو بھی 1000 درہم دیے، امام حسین پاک کو بھی 1000 درہم دے دیے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، جب آپ کو اس بات کا علم ہوا آپ نے اپنے صاحبزادے کو بلایا اور ارشاد فرمانے لگے کہ بتاؤ کیا ان کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے کہ وہ خاتون جنت ہیں، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کیا ان کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے؟ کیا ان کے والد جیسے تمہارے والد ہیں؟ کیا ان کی نانا جیسے تمہارے نانا ہیں؟ کیا ان کی نانی جیسی تمہاری نانی ہے؟ جب اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ سے، حضرت امام حسین پاک سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت فرمایا کرتے تھے، ہر درجہ عشق کیا کرتے تھے، ہر وقت انہیں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. سب سے جو زیادہ مشورے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے وہ حضرت فاروق اعظم مولا مرتضیٰ سے مشورے کیا کرتے. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں وہ مسئلہ بھیجتے کہ حضور آپ بتائیں اس کا حل کیا کریں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ ان سے محبت فرماتے، ہر لمحہ ان سے عشق کیا کرتے تھے. اور عشق کی صورت آپ دیکھیں، میں آج پڑھ رہا تھا کتب شیعہ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، حضرت امام حسین پاک نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، حضرت امام زین العابدین پاک نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، حضرت امام محمد باقر نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. ترتیب ساتھ سب نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا.
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور پھر اہل بیت فاروق اعظم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس محبت کی یہ بدولت تھی کہ تمام اہل بیت اطہار نے اپنے صاحبزادوں کا نام عمر رکھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسبت یہ بھی تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم سے ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت اہل بیت اطہار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مثالی تھی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پہ بیٹھنے لگے تو جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، بیٹھنے کی کوشش کی، وہاں نہیں بیٹھے، پھر دوسری سیڑھی پہ چلے گئے، دوسری سیڑھی پہ بیٹھنے کی کوشش کی، وہاں بھی نہیں بیٹھے، پھر تیسری سیڑھی پہ جا کے بیٹھے اور رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ عمر کس بات نے تمہیں رلا دیا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے میں پہلی سیڑھی پہ بیٹھا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا تو یہ تو وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تو میری کیا اوقات ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ بیٹھوں۔ پھر فرماتے ہیں جب میں دوسری سیڑھی پہ بیٹھنے لگا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہاں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں، تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں کون ہوتا ہوں ابوبکر صدیق کی برابری کرنے والا۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی، تیسری سیڑھی پہ جا کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں ان کی برابری کر سکوں۔ یہ ادب تھا بزرگوں کا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا رہے تھے لوگوں کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو سب سے پہلی بات جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی قد ابتلیت بکم و ابتلیتکم بی، فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں میری وجہ سے آزمایا جا رہا ہے اور مجھے تمہاری وجہ سے آزمایا جا رہا ہے، وگرنہ جو بادشاہ بنتے ہیں وہ کہاں حکومت کی وجہ سے آزمائے جاتے ہیں، کہاں انہیں لوگوں کا کوئی فکر ہوتا ہے، لیکن یہ فاروق اعظم تھے، پہلے الفاظ جو ارشاد فرمایا مجھے تمہاری وجہ سے آزمایا جا رہا ہے، تمہیں میری وجہ سے آزمایا جا رہا ہے کہ میں کہیں آزمائش کے اندر نہ پڑ جاؤں، کہیں مجھ سے خطائیں نہ ہو جائیں، کہیں مجھ سے غلطیاں نہ ہو جائیں، کہیں کسی کا حق نہ مارا جائے، کہیں تم کسی کا حق نہ مار بیٹھو۔ سب سے پہلے لفظ اس کے بعد جو ارشاد فرمایا لوگوں غور سے سن لو، اگر تم میں سے کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے حق کھانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا اس کے ایک چہرے کی جانب زمین پہ ہوگی اور اس کے دوسرے چہرے کی جانب پہ میرا پاؤں ہوگا اور لوگوں کو میں حق دلوا کے رہوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق کے بارے میں ہر لمحہ لڑا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو بتایا کہ ریاست مدینہ کسے کہتے ہیں، پھر حکمرانی کر کے دکھائی۔ حکمرانی کرنے کا انداز یہ تھا کہ ساری رات جب سے آپ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، پھر ساری رات کبھی آرام نہیں کیا، بلکہ ساری رات مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر چکر لگاتے رہتے اور لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے، پتا کرتے تھے کہ کون کس پریشانی کے اندر ہے، کون کس مصیبت کے اندر ہے، اور اسی حالت کے اندر بادشاہ وقت ہونے کے باوجود لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، بادشاہ وقت بنے، آپ منبر پہ جلوہ گر ہوئے، آپ نے 5 رکنی جو 5 نکات پہ ایک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ وہ خطبہ ہے جو آج تک جتنے لوگ اگر حقیقت کے اندر ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، آج وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو جائے، تو پھر ان کے پاس اس خطبے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں۔
ان کے پاس اور کوئی سروکار نہیں، ان کے پاس کوئی اور خزانہ نہیں۔ اگر واقعی حقیقتاً وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نافذ ہو جائے، اگر وہ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی کرنیں پوری کائنات کے اندر پھیل جائیں، تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس 5 نکات پہ عمل کیا کریں جو آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد کے اندر ارشاد فرمائے تھے۔ سب سے پہلا نکتہ، سب سے پہلی بنیاد جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا درہمین فی الیوم ولیلۃ لی ولی اولادی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ ارشاد فرمانے لگے میں تمہارے مال سے جتنا تمہارا مال بیت المال کے اندر جمع ہوگا وہ سارا میرے اوپر حرام۔ سب سے پہلے لفظ کیا تھے کہ تمہارا جتنا مال بیت المال کے اندر جمع ہوگا وہ سارا مجھ پہ حرام، سوائے اس کے کہ جتنے فیصد خرچہ ہے، کتنا خرچہ ہے، فرمایا درہمین فی الیوم ولیلۃ لی ولی اولادی، فرمایا 2 درہم صرف میرا خرچہ ہے، صرف میرا خرچہ نہیں، فرمایا میرا خرچہ ہے میری اولاد کا 1 دن اور 1 رات کا صرف 2 درہم خرچہ ہے، فرمایا صرف بیت المال کے اندر سے وہ 2 درہم لیا کروں، اس کے علاوہ اور کوئی خرچ نہیں لیا کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوسری چیز جو ارشاد فرمائی، فرمایا حلتن فی الشتاء و حلتن فی الصیف، فرمایا ایک لباس سردیوں کا لیا کروں گا، ایک لباس گرمیوں کا لیا کروں گا۔ وہ بادشاہ وقت ہے لیکن اس کے باوجود اپنے لیے صرف پورے سال کے اندر 2 لباسوں کو پسند فرما رہے ہیں، فرمایا ایک لباس سردیوں کے اندر لیا کروں گا، ایک لباس گرمیوں کے اندر لیا کروں گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ رعایا کے حقوق کیا ہوتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ میں جن لوگوں کا مال بیت المال کے اندر جمع کر رہا ہوں، اگر اس میں سے 1 درہم بھی لیا، ناجائز 1 درہم بھی لیا، تو کل قیامت والے دن اس 1 درہم کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ آپ کے غلام حضرت نجدہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کھجور گری پڑی ہے۔ حضرت نجدہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم جھکے، اس کھجور کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور صاف کر کے ایک حبشی گزر رہا تھا اسے بلایا، فرمایا یہ کھجور کھا لو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری پاس کھڑے تھے، آپ فرمانے لگے کہ اے عمر، ایک کھجور کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ بتاؤ اس کھجور کا وزن زیادہ ہے یا ذرے کا وزن زیادہ ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کھجور کا وزن زیادہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کل قیامت والے دن تو 1 ذرے کا حساب لیا جائے گا، اگر اس کھجور کا حساب عمر سے لیا جاتا تو عمر کیا جواب دیتا؟ کل قیامت والے دن تو ذرے کا حساب لیا جانا ہے، یہاں اگر 1 کھجور کا حساب مجھ سے مانگ لیا جاتا تو میں کیا کرتا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ یہ ریاست مدینہ کی بنیادیں اس انداز سے مضبوط کی جا رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری چیز جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی، فرمایا جو تمہارے پاس سے مال آتا ہے میرے پاس امانت، تو فرمایا وہ مال صرف اس حال میں خرچ کیا جاتا ہے کہ جس حالت پہ اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب راضی ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ تمہارے مال کو کسی جگہ پہ خرچ نہیں کیا جاتا، صرف اس جگہ پہ خرچ کیا جاتا ہے جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں یا اللہ راضی ہے۔ اور اگلی چیز جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی، فرمایا ہر سال تمہارے رزق کے اندر اور تمہاری تنخواہوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے۔ فرمایا ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جس کمیٹی کے ذریعے تمہاری تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی آپ نماز ادا کیا کرتے تو پھر اس کے بعد کوڑا اٹھا لیا کرتے اور مدینہ شریف کی گلیوں اور بازاروں کے اندر چکر لگایا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے کہ اگر کوئی نوجوان آدمی فارغ بیٹھا ہے تو اس کو آپ کوڑے مارا کرتے تھے۔
آپ فرمایا کرتے تھے بھائی دو کام ہی ہیں تمہارے پاس، یا تو دنیا کی عبادت کرنا شروع کر دو یا آخرت کی عبادت کرنا شروع کر دو. تو پوچھا کرتے تھے حضور دنیا کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا دنیا کے کام کیا کرو، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تجارت کیا کرو، اور تجارت سے مال کما کے بیت المال کے اندر جمع کروایا کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، آؤ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ جاؤ، اللہ رب العزت کا قرآن مجید پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو. یہ فارغ بیٹھنے سے کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے ریاست مدینہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے. یہ وہ طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے پھر پورے عالم اسلام کو اللہ رب العزت نے عروج عطا فرمایا. عالم اسلام وہ ایک فاروق اعظم کے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنی وسعتیں عطا فرمائی، اتنی بلندیاں اور اتنی ترقیاں عطا فرمائی. ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 10 سال فاروق اعظم نے حکومت کی، اگر کوئی ایک عمر بھی اور آ جاتا تو پوری کائنات کے اوپر اللہ رب العزت اسلام کو نافذ فرما دیتا. کہ وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ عدل و انصاف کا معیار قائم کیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ حقیقت کے اندر عدل کرتے تھے، وہ انصاف کرتے تھے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھا کرتے تھے. اور انصاف دوسروں کے لیے نہیں، پہلے اپنی ذات کے لیے انصاف کرتے تھے، پھر دوسروں کے لیے انصاف کرتے تھے. آپ کے صاحبزادے کسی شہر کے اندر گئے، کسی دوسرے ملک کے اندر گئے، تو وہاں مسلمان تھے، انہوں نے بیت المال کے لیے کچھ رقم دی، کچھ پیسے دیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو. انہوں نے وہاں سے سامان خرید لیا تجارت کا، مدینہ شریف آ کے اس کی تجارت کی، پیسے زیادہ ہو گئے، منافع کمایا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر پہنچے تو آپ نے فرمایا وہ مال کہاں ہے؟ تو انہوں نے وہ مال دیا. فرمایا نہیں، جو تم نے اس کے ذریعے مال کمایا ہے وہ بھی بیت المال کے اندر جمع کرواؤ، کیونکہ یہ بیت المال کا مال تھا جس سے تم نے پیسے کمائے ہیں، تو تمہارا حق نہیں بنتا اسے اپنے پاس رکھو. یہ وہ طریقہ تھا، یہ وہ عدل و انصاف کا معیار تھا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اگلی چیز ارشاد فرمائی، فرمایا یہ بات مجھ پہ لازم ہے کہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کیا کرو، اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کیا کرو. اور فرمایا یہ بھی میرے اوپر لازم ہے کہ خارجی حملوں کی حفاظت کیا کروں، اپنے آپ کو ایک فوج کا دستہ بنا کے پوری سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دوں. اور پھر آپ نے یہی کیا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو کسی کی یہ ہمت اور جرت نہیں ہو سکی کہ اسلام کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھ سکے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری بات ارشاد فرمائی، فرمایا یہ بھی میری ذمہ داریوں کے اندر ہے کہ جب معیشت مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، تو فرمایا امن و امان قائم ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے جھنڈے کو بلند کروں، اسلام کے دین کو پوری کائنات کے اندر پھیلا دوں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا. یہ نہیں کیا کہ آج کے بادشاہوں کی طرح لوگوں کو سبز باغ دکھائے، لوگوں کو یہ بتایا کہ اس طرح کر لو، فلاں کر لو، میں تمہیں یہ چیز بھی دے دوں گا، یہ چیز بھی دے دوں گا. نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو صرف 5 باتیں کی، اور جو 5 باتیں کی عمل کیا اور پھر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا کہ اسلام کا نفاذ اگر کرنا چاہتے ہو تو آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 5 نکات پہ عمل کرنا شروع کر دو. اللہ رب العزت پھر سے اسلام کو بلندیاں عطا فرما دے گا، پھر سے اسلام کو عروج عطا فرما دے گا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کے اسی طریقے پہ چلتے ہوئے کبھی آپ نے فضول خرچی نہیں کی اور کبھی آپ نے کنجوسی سے کام نہیں لیا. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ شریف حج کرنے کے لیے گیا. آپ فرماتے ہیں جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی فاروق اعظم کے پاس کوئی ایک خیمہ نہیں تھا کہ جو آپ راستے میں لگا کے سایہ حاصل کر لیتے. فرماتے ہیں جب بھی راستے کے اندر کوئی درخت نظر آتا، کوئی کسی جگہ پہ آپ کو چمڑا نظر آتا تو وہ درختوں کے اوپر ڈال کے اس کا سایہ حاصل کر لیا کرتے تھے. آپ کے پاس کوئی سرانہ نہیں تھا کہ جس کی ٹیک لگایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کوئی پتھر اٹھا لیا کرتے تھے، کوئی اینٹ اٹھا لیا کرتے تھے جسے اپنے سر کے نیچے رکھ کے آرام فرمایا کرتے تھے. وہ ریاست مدینہ کا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا بادشاہ،
لیکن طریقہ یہ ہے کہ راستے پہ چلتے جا رہے ہیں, راستے سے واپس آ رہے ہیں, اپنے پاس کوئی ایک جھونپڑی نہیں رکھ سکے کہ جس کو لے کے سارے راستے سائبان بناتے, جس سے سایہ حاصل کرتے. سایہ اگر حاصل کیا ہے صرف درختوں کا حاصل کیا ہے. وجہ کیا تھی؟ وہ اسلام کو عروج دینا چاہتے تھے, وہ اسلام کو بلندیاں دینا چاہتے تھے. اسلام کا عروج, اسلام کی بلندیاں اسی صورت میں ہے کہ بندہ اپنے ذات کو دیکھے, بندہ اسلام کو دیکھے, اسلام کے طریقے کو دیکھے کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے. حضرت فاروق اعظم اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہے, حالانکہ چاہیے تو یہ تھا. بادشاہ وقت تھے, اپنے ساتھ بڑی فوج لے کے جا سکتے تھے, لیکن وہ اکیلا غلام ایک ساتھ لے کے جا رہے ہیں, کوئی دوسرا آدمی بھی ساتھ نہیں. یہاں تو حکمرانوں کی آسائشیں اور عیاشیاں ختم نہیں ہوتی کہ ایک ایک چیز کے لیے کہیں سے کہیں ہیلی کاپٹر چلے جاتے ہیں, کہیں سے کہیں چیزیں منگوائی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ فاروق اعظم, وہ مدینہ شریف کا, وہ پوری اسلام کی ریاست کا حکمران, وہ بادشاہ وقت, لیکن اللہ رب العزت نے وہ عدل و انصاف عطا فرمایا, وہ عدل کا معیار دیا, وہ ایمان عطا فرمایا, وہ قوت عطا فرمائی کہ جس قوت کے ذریعے, جس ایمان کے ذریعے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ سارے معاملات سر انجام دیے. اگر آج کائنات والے چاہتے ہیں کہ اسلام دوبارہ سے نافذ ہو جائے, اگر لوگ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آ جائے, تو اس دین کے آنے کے لیے, اس اسلام کے نافذ ہونے کے لیے فاروق اعظم جیسا حکمران ضرورت ہے. اس کی فاروق اعظم جیسے حکمران کی ضرورت ہے. آج کل کے حکمران جو صرف اپنی ذاتی انا کی خاطر, اپنی ذاتی آسائشوں کی خاطر ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں. فاروق اعظم تو وہ ہے کہ جو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری وجہ سے آزمایا جا رہا ہے, تمہیں میری وجہ سے آزمایا جا رہا ہے. لیکن ہماری تو آسائشیں اور ہمارے تو آرام ختم نہیں ہوتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پھر فاروق اعظم جیسا حکمران نصیب فرمائے, تاکہ پھر سے عدل و انصاف قائم ہو جائے, تاکہ پھر سے قرآن کا ہر طرف دور دورہ ہو جائے, ہر طرف اسلام کا چرچا ہونا شروع ہو جائے, ہر طرف اسلام کے جھنڈے بلند ہونا شروع ہو جائے, ہر طرف سے اسلام نافذ ہونا شروع ہو جائے, ہر طرف عدل و انصاف قائم ہو جائے, ہر طرف محبت اور امن آ جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں وہ غیرت ایمانی نصیب فرمائے کہ جس غیرت ایمانی کے صدقے ہم فاروق اعظم جیسا حکمران منتخب کر سکیں, تاکہ ہمارے اندر پھر سے اسلام نافذ ہو سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.